کے نظام کو کامیاب بنانے کے لیے اس سورہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوش نصیب امت کے اندر پیدا فرما کر یہ کلام اللہ شریف نصیب فرمایا، یہ غیر معمولی دولت ہے، یہ غیر معمولی سرمایہ ہے۔ جناب رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ رب العالمین نے اعلان کروایا، القرآن کلامی هو خرج منه وسيعود الیہ، کہ یہ جو کلام اللہ شریف مفتی صاحب سے آپ سن رہے تھے کہ ہمارا جہاد دین کے جتنے بھی پروگرام ہیں یہ ماخوذ من القرآن ہے۔ کسی بھی جہاد پر کسی بھی دین کے شعبے کے کام کرنے والے کو علیحدہ نہ سمجھے، یہ سب ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کے اندر شامل ہے۔ کہ اللہ جل وعلا شانہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام اللہ شریف، یہ قرآن پاک، یہ میری کلام ہے، میری ذات سے نکلا ہے، اور جب قیامت کا نظام قائم ہوگا یہ قرآن دوبارہ میری ذات میں واپس چلا جائے گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ اس کلام کو لیے ہوئے ہیں جو میرے مالک کی صرف کلام نہیں، میرے مالک کا صرف حکم نہیں، میرے مالک کی صفت ہے، میرے رب العالمین کی ذات سے یہ کلام آئی ہے، اور جب قیامت کا نظام قائم ہوگا یہ دوبارہ کلام اللہ کی ذات میں چلی جائے گی۔ اس کا نظام، اس کے انعامات، اس کے انوارات تو انشاءاللہ چلتے رہیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر چونکہ وہ ذات شان والی ہے، اس کی کلام بھی شان والی ہے، اس کے پڑھنے والے بھی شان والے ہیں، اس کا حفاظت کا انتظام کرنے والے بھی شان والے ہیں۔ اس شان والی کلام کو محفوظ کرنے والے جب دنیا سے رخصت ہوں گے، جب تک دنیا میں رہے شان والے، جب جنازے میں آئے تو شان والے، جب عالم برزخ میں گئے تو شان والے، عالم معاشر کے اندر شان والے، اور اللہ کی قسم جب یہ جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں بھی شان والے۔ اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا کہ غیر معمولی دولت ہے، اس کی قدر فرماؤ۔ دنیا کے کسی نظام کی وجہ سے ملازمت ہے، زراعت ہے، تجارت ہے، مال مویشی پیسہ ہے، خاندانی اور اپنے کسی بھی نظام کی آپ کی وجاہت ہے، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں، مقاصد زندگی کی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن میرے اور سب کے لیے مقاصد زندگی کی چیزیں، عارضی چیزوں پر سہارا کر کے ہم اپنے آپ سے باہر نہ ہوں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عظمت، بلندی، شان یہ میرے رب کو سجدہ ہے، وہ حقیقی لاتا ہے۔ ہم منگتے ہیں، منگتے کو بڑائی کرنا، میری زبان سمجھ آ رہی ہے؟ منگتے کو بڑائی کرنا، بولو یار نہیں سجدی، نہیں سجدی۔ اللہ جل وعلا شانہ وعمر عبالہ وعز قرآنہ، میرے سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے میری اور آپ کی اصلاح فرماتی اور کہتے میرے حبیب الحل فرما دیو،
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما أدخلته في النار قذفته في النار. مالک نے فرمایا کبریائی یہ میری اوپر والی چادر ہے. اللہ فرما رہے ہیں والعظمت و ازاری، اور عظمت شان یہ میری ازار ہے. فمن نازعنی فی واحد منہما، اگر تم نے کسی بھی سہارے پر کہ میرے پاس علم زیادہ ہے، میرے پاس عمل زیادہ ہے، میرے پاس خاندان زیادہ ہے، میرے پاس مال مویشی زیادہ ہے، میرے پاس پلاٹ مکان زیادہ ہے، میرے پاس عہدہ ہے، اللہ فرماتے فمن نازعنی فی واحد منہما، اور اگر تم نے ایسی حرکت کی، علم، عمل، مال دنیا، خاندان، کنبہ، قبیلہ، وجاہت، کسی بھی بنیاد پر، کسی بھی سہارے پر اگر تم نے بڑائی اختیار کی، حدیث پاک کے اندر 3-4 لفظ آ رہے ہیں، ادخلتہ فی النار، قذفتہ فی النار. مالک فرماتے ہیں قذفتہ فی النار، میں گردن مروڑ کے جہنم کے اندر ڈال دوں گا اور میرے سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں. یہ علماء بار بار آپ سے گزارش کر رہے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے اندر عجب، بڑائی، اور خصوصاً پنجاب کے اندر تو تھی، میں تو پہلے کہہ رہا ہوں پنجاب کے اندر تو تھی، ان علاقوں میں نہیں تھی، اب وہی بدبو یہاں بھی آ گئی. ہر ایک آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. دوستو، استغنا اور چیز ہے، تکبر اور بڑائی اور چیز ہے، اس میں فرق کریں. ہمارے اندر عجب، تکبر، خود پسندی، بڑائی، بڑے سے لے کر چھوٹے تک، عالم سے لے کر غیر عالم تک، یہ ہماری تباہی اور بربادی اور پستی کے اسباب میں سے اہم ترین سبب ہے. اور بھی اسباب ہے، اور بھی اسباب ہے. اللہ جل وعلا شانہ وعم نوالہ وعز برہانہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ پاک نے کن کا حکم دیا، میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے زمین کا نظام بن گیا. مالک اتنی قدرتوں اور طاقتوں کے مالک، کن فرمایا پہاڑ بن گئے، آسمان بن گئے، نظام کائنات بن گیا. اتنی قدرتوں اور طاقتوں کے مالک وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کالا پہاڑ، عظیم الشان جبل، اس کی تہہ کے اندر کالے رنگ کی کیچڑ، اس کے نیچے چلنے والی چیونٹی کے قدموں کی آہٹ کو بھی میں سننے والا قادر مطلق ہوں. اتنی طاقتوں کا مالک، اتنی قدرتوں کا مالک اعلان فرما رہے میرے حبیب محمد عربی. اعلان کر دو اپنی زبان ختم نبوت سے، من تواضع للہ رفعہ اللہ. تکبر نہ کرو، بڑائی نہ کرو، عالم علم پہ تکبر نہ کر، عمل والے عمل پہ تکبر نہ کر. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. میں تکبیر اولا میں آ رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے. میں فلانا کام کر رہا ہوں، اچھی بات ہے. عمل میں آگے بڑھ، اللہ کا قرآن تیری حوصلہ افزائی کرتا ہے. فاستبقوا الخیرات ففروا الی اللہ.
اللہ تو شاباش دے رہے ہیں، تھپکی دے رہے ہیں، لیکن فرمایا بڑے میں نہ، اپنے تقوی پہ ناز نہ کر، اپنے علم پہ ناز نہ کر، اپنے مال و جائیداد پہ ناز نہ کر، وہ شان والی ذات موجود ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، عاجزی کر۔ اور صرف اتنا نہیں ہمارے میرے ایم پیوں کی طرح کہ حکم دیا ہو، نہیں، میرے سونے محمد پاک نے اگر حکم دیا ہے تو امت نے بعد میں عمل کیا، میرے محمد پاک نے پہلے عمل کیا۔ اللہ ہمارے مرضوں میں، ہماری پستی کے اسباب میں ایک عام ترین سبب ہے تکبر، عجب، بڑائی۔ علم والے کو دیکھو، کہتے میں بڑا عالم ہوں، ہاں میں اپنے آپ مثال دیتا ہوں، کوئی واقف مل گیا تو سلام کر لیا، نہ واقف ملا تو 2 انگلیوں سے سلام کر لیا کہ یہ جاہل ہے اور میں عالم ہوں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہاد شاخ پر میں و سر بر زمین، جس شاخ پہ پھل فروٹ لگ جاتا ہے وہ سر اپنا زمین کی طرف جھکا دیتی ہے، جب فروٹ اتار دیتے وہ شاخ بلند ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگا، میرے بھائیا، اگر تیرے پاس علم آ گیا، تقویٰ آ گیا، عمل آ گیا، سر جھکا دے، گردن جھکا دے، ایسا اخلاق پیش کر جو تیرا جانی دشمن ہو تیرے قدموں میں آ جائے۔ یہ علم کی شان ہے، یہ عمل کی شان ہے۔ مال آ گیا، جائیداد آ گئی، دنیا آ گئی، میرا مکان بڑا اچھا ہے تو الحمدللہ پڑھنا، اگر مکان اچھا ہے تو الحمدللہ پڑھنا، میرا فرنیچر بڑا سونا ہے تو الحمدللہ پڑھنا۔ اس پر لے آ، مہمانوں کو لے آ، علماء کو لے آ، بزرگوں کو لے آ، غریبوں کو لے آ، اس پر بٹھا، اللہ کی نعمت کو شکر ادا کر۔ اللہ اس پر ایک دلیل دو۔ جناب رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمہ پڑھا ہے اپنے؟ بولو بزرگو، پڑھ لو ذرا۔ میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں، آپ بھی ذرا سوچیں۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک کی کائنات کے اندر رب کی ذات کے بعد رب کی دھرتی میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء سارے شان والے، ان سارے شان والوں کے سردار میرے محمد عربی بولو، جتنی عظمتیں، جتنی شانیں، جتنی رفعتیں، جتنی خوبیاں، جتنے محاسن، جتنے کمالات اللہ نے دنیا کے اندر پیدا فرمائے، اللہ نے دنیا کے اندر ان کو وجود بخشا، وہ سارے کمالات انبیاء میں تھے، لیکن سب سے زیادہ اکمل اعظم طریقے سے میرے محمد عربی کی ذات میں بولو انجے ایسے ہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم، کسی نے کہا سیدنا ابو ہریرہ میرے نبی محمد پاک کی خاصانیں کمالات سب صحابہ نے دیکھی ہیں، آپ نے تو قریب سے دیکھی ہیں، ذرا بیان تو کر۔ ابو ہریرہ فرماتے ما رأيت شيئا أحسن من رسول اللہ، سونے محمد پاک سے زیادہ حسن کمال ابو ہریرہ کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اپنے انداز میں کہا، سننے والوں نے کہا ابو ہریرہ یار گل سن، تو نے
شان تو بیان کی، کمال حسن تو بیان کیا، لیکن مزہ نہیں آیا. ذرا اور وضاحت کرے، سمجھ آتی تھی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل دماغ کے تصورات کے اندر آگے چلے گئے. جب یہ لوگ میری بات کو، میرے لفظوں کو نہیں سمجھ رہے تو پھر ضابطہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جب لفظ سمجھ نہ آئے تو مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے. یہ ہے تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان الشمس تجری فی وجہہ، مجھے تو ایسے لگتا ہے، مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے، نہیں تو یہ پیا لگ دے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں گویا کہ دنیا کا سورج اپنی چاندنی اور اپنی چمک کے ساتھ میرے محمد کے چہرے پہ چل رہا ہے. حضرت جبرائیل میری اور آپ کی امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ فرمائیے، علامہ جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ کی کتاب خصائص الکبریٰ، اس کی آگے تشریح خصائص الصغریٰ، علامہ جلال الدین السیوطی رحمت اللہ علیہ اپنے اس خصائص کبریٰ کے اندر میرے سور محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث کی تخریج فرماتے ہیں. امی عائشہ راوی ہے کہ حضور فرماتے ہیں عائشہ جی رسول اللہ اتانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے اور آ کر ایک بات سناتے ہیں. بات سنانے سے پہلے جبرائیل کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، جو بات سنانا چاہتے تھے جبرائیل وہ ابھی نہیں سنائی، اس سے پہلے جبرائیل نے ایک زوردار قسم اٹھائی. والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر جبرائیل کی جان ہے. حضور نے فرمایا جبرائیل آج کوئی اہم بات ہے. فرمایا ہاں یا رسول اللہ، آج اپنے ذوق کے اندر، آج اپنے خادم ہونے کے ناطے سے اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ بیان کرنا چاہتا ہوں. قسمیں اٹھا کر عرض کرتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد رجلا افضل من محمد. سنا، جب سے کائنات بنی ہے انبیاء اور رسول دنیا میں آ رہے ہیں تو میں بھی تو ان کے پاس آ رہا ہوں، جبرائیل تمام نبیوں کے پاس آ رہے ہیں. سنا، مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب اللہ کی کونے کونے میں گیا ہوں، پھرا ہوں. قلبت مشارق الارض و مغاربها، میں نے کلا بازیاں کھائیں، پھرا ہوں، دیا ہوں کائنات ربانی کی کونے کونے کے اندر. لیکن سنا، جب پوری کائنات کے کونے میں گیا ہوں تو ہر فرد بشر کو بھی، اور بشر کے افضل ترین افراد انبیاء اور رسولوں کو، جو ساری کائنات کے انسانوں سے حسن میں، جمال میں، کمال میں، شان میں بڑے ہوئے، ان کو بھی میری آنکھ نے دیکھا. لیکن آج قسم کھا کے اپنے اس نتیجے اور تجربے کو بیان کرتا ہوں، جبرائیل کی آنکھ نے میرے رب کی پوری کائنات کے اندر سورہ محمد پاک سے زیادہ افضل انسان دیکھا ہی کوئی نہیں. یہ دو حوالے کافی ہیں. تو میرے نبی محمد پاک اتنی عظمتوں اور شانوں والے او بھائیو. تو سونا نبی پیدا ہوئے مکے، کتنے بلا مکہ المکرمہ. 40 سال نبوت سے پہلے کی زندگی مکہ مکرمہ میں گزاری. سمجھتے ہو یار؟ کچھ حمد کرو. 40 سال تو بعد مکمل ہونے سونے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا اعزاز ملا. ٹھیک ہے. پھر سونا حبیب 13 سال مزید مکہ مکرمہ رہے. کتنے سال؟ 13 سال. 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت ملنے کے بعد. ان 13 سالوں میں
ان عظمتوں والے ان شانوں والے نبی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی بھی سناتا ہوں اور عام حدیث بھی، اللہ کے نبی سونے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خود جعلنی اللہ فاتحا و خاتما، او میرے امتیوں کلمہ پڑھنے والوں کلمے کی قدر کو پہچانو، جعلنی اللہ فاتحا و خاتما، او میرے رب نے میں محمد عربی کو ایسا بنایا کہ رب کی کائنات کی افتتاح بھی محمد کی ذات سے ہوئی اور کائنات کا اختتام بھی محمد کی ختم نبوت پہ ہوگا۔ یہ ہے کہ نہیں؟ بولو یار۔ حضرت ابو ہریرہ نے ایک دن پوچھے، سنا متى وجبت لك النبوت یا رسول اللہ، سنا آپ کو نبوت کب ملی ہے اللہ نے آپ کو؟ تو سوئے نبی نے فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت خاتم النبیین بنا دیا گیا تھا کب جب ابا آدم ابو البشر اس قالب میں نہیں آئے تھے، ابھی اس وجود کا خمیر پانی اور مٹی اور کیچڑ کے اندر موجود تھا، اللہ نے مجھے اس وقت سے نبی بنا دیا۔ تو کائنات کی افتتاح بھی یہ نبی فرما رہے ہیں۔ اب حدیث قدسی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے میرا سونا نبی جعلتک فاتحا و خاتما، اور میرے حبیبہ میں نے کائنات کا افتتاح بھی تیری ذات سے کیا اور کائنات کا اختتام بھی تیری ختم نبوت پہ کروں گا۔ اتنی عظمتوں والا شان والا نبی 13 سال مکے میں دین کا اعلان فرماتے رہے، دعوت دیتے رہے، احکامات اللہ کے پہنچاتے رہے، مقابلے کے اندر جواب کے اندر پذیرائی کم تھی، آزمائشیں اور تکلیفیں زیادہ تھی۔ یہ ہے کہ بولو بولو یار، میں تو حوالے آج کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود حبر الامت، امت کے علماء نبی کی علم کو سنبھالنے والے، علم کا توبرا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے علم پر امام ابو حنیفہ جو امام الفقہاء بھی ہے، امام المحدثین بھی ہے، دنیا ایک پہلو ظاہر کرتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جہاں امام الفقہاء ہے وہاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، رب کعبہ کی قسم ہے، حقائق کی دنیا کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ امام المحدثین بھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن و سنت کے مسائل کو مرتب کر کے دلائل کی دنیا کے اندر، ترجیحی اقوال کی دنیا کے اندر، اگر امام ابو حنیفہ نے اپنی فقہ کی بنیاد رکھی ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال پر رکھی۔ اس لفظ کو سمجھے۔ اور یہ ہن استاد ہننا تے شاگرد تو ہن استاداں دا نظام سنے دے پے، اتنی سرے کی سمجھ آندی سن دے پے آپ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ استادوں کی محنت آپ کے سامنے سنا رہے تھے، استاد بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے کامیاب شاگرد ہیں، انجھے نا؟ تو میرا سونا محمد عربی بھی استاد ہے، صحابہ شاگرد ہے، اپنے شاگردوں کی سند حضور نے مختلف موقعوں پر بیان فرمائی۔ اور یارو اللہ کے نبی سونے محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے شاگرد کامیاب، بولو الصحابۃ کلھم مودود، سارے شاگرد کامیاب۔ کسی شاگرد کی کامیابی پر کبھی میرے محمد عربی نے پیار بھرے حوصلہ افزائی والے الفاظ بھی استعمال کیے۔ عبداللہ بن مسعود وہ خوش نصیب شاگرد ہے، میرے نبی محمد پاک نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود جی سنا، رضیت لامتی ما رضا لہا ابن ام عبد، ان کی کنیت تھی عبداللہ
میں محمد پاک کی امت کے لیے جن جن چیزوں کو، مسائل کو، احکامات کو، ترجیحی دلائل کی دنیا میں تو پسند کرے گا، میں محمد عربی پہلے ہی پسند کر کے جا رہا ہوں۔ اور ایک اور شاگرد بھی ہے یارو سونے محمد پاک کا، جن کا نام ہے عمر فاروق۔ ان کی سند رب نے بیان کری، ان کی سند ترمذی شریف کے اندر یہ حوالہ موجود۔ حضرت جبرائیل آئے اور آ کر عرض کی، سنا اللہ اعلان فرما رہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ سنا تیرے شاگرد سارے کامیاب، لیکن آج میرا شاگرد بیٹھے نا سنا عمر، رب فرما رہے ہیں کہ سنا آج کے بعد میں نے فیصلہ کر دیا ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ آج کے بعد عمر کی زبان چلے گی تو حق جاری کروں گا، عمر کے دل کے اندر شریعت کے کسی مسئلے میں رائے آئے گی تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی حق ہو۔ یہ نبی کے سارے شاگرد کامیاب۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آیا حرم کعبہ کے اندر تو میں کیا دیکھتا ہوں، ابو جہل اینڈ کمپنی نے دیکھا میرے سونے محمد پاک بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا وہ اتنی بڑی جرأت، کیسی سردار بیٹھے مخالفین، اور محمد جو آیا کہ نماز پڑھنے لگ گئے۔ یہ نبوت ملنے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ انہیں کہا جاؤ نوجوانوں، مکے کے باہر کسی مردار جانور کی اوجری پڑی ہے؟ ہاں جی پڑی ہے، اس کے اندر سامان گند غلاظت کہتے ہیں وہ پڑی، ابھی تک نہیں پڑی، جاؤ اس کو اٹھا کر لے آؤ۔ جو اس کے گماشتے گئے، جانور اونٹ ہے، بھینس ہے، اس کی ساری اوجری، اس کے پیٹ کے ساری غلاظت ابھی پھٹی نہیں تھی، وہ ظالم اٹھا کر لائے۔ جب میرے محمد عربی سجدے میں گئے، ان بےمانوں نے میرے حبیب کے سر مبارک پر آ کر تسی دسو یارو، پہاڑوں تے چڑھنے والے یارو، سر اٹھا لو گے؟ بولو نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میرے دیکھا میری ہمت نہیں تھی، میں چھوٹا سا تھا، میری حیثیت بھی نہیں تھی، سردار سامنے بیٹھے اور ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا میرے سونے محمد پاک کی بیٹی حسن و حسین کی اماں سونے علی کی گھر والی جنتی عورتوں کی سردار بھاگی ہوئی آئی، ابے کے سر مبارک سے اس غلاظت کو اٹھایا، میرے نبی سونے محمد پاک نے آسمان کی طرف سر اٹھایا۔ یہ تکلیف تھی، بولو مکہ المکرمہ کی 13 سالہ میں بات آگے عرض کروں، کتنی تکلیفیں دی حضور کو، آخر کار حضور کو یہ شہر چھوڑنا پڑا، ہجرت جو فرمائی، اے چلو اے ظالموں مجھے نہیں رہنے دیتے، میں تمہارا شہر بھی چھوڑتا ہوں۔ شہر چھوڑ کر چلے گئے، مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ ظالم وہاں پیچھے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ بولو، بدر کے اندر پہنچے، احد صغرا احد کبرا کے اندر پہنچے، میرے نبی کو آرام نہ دیا۔ احد کے موقع پر میرے پاک پیغمبر کو ایسا پتھر مارا کہ حضور کا روح سارا پھٹ گیا۔ ایک ظالم نے پتھر اٹھایا، سونے محمد پاک کے سر مبارک پر خور لوہے کی ٹوپی، اس نے جب مارا اس کے جو 2 کڑے تھے میرے محمد پاک کے سر مبارک میں گھس گئے۔ ایک صحابی بھاگتے ہوئے آئے اس کو نکالنے کے لیے، نہیں نکلتا تھا، اپنے منہ کے دانتوں کے ساتھ پکڑا، دانت ٹوٹ گئے، کڑا نہیں نکلا۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے، جب وہ کڑا اندر سے نکالا میرے محمد کے سر مبارک سے خون نکلنے لگا۔ تکلیف دی اور بولو یہ میرے پاک پیغمبر کے مدینہ پہنچ کر بدر میں، احد صغرا احد کبرا میں، خیبر میں، خندق میں، حتیٰ کہ 6 ہجری کو میرے نبی دل کرتا تھا مکہ المکرمہ عمرہ کرنے آئے تو ان بےایمانوں نے حدیبیہ کے مقام سے میرے حبیب کو احرام سمیت واپس کر دیا، عمرہ نہیں کرنے دیا۔
7 ہجری کو مشروط اجازت دی، یہ میرے نبی کو اذیت دی، بولو جان کے دشمن تھے، بھئی نبی کو جو رخسارہ پھٹا دیا، سر پہ مارا، احد کے اندر میرے نبی محمد پاک کا خون کتنا نکلا کہ مشہور کر دیا گیا کہ ان محمد قد قتل۔ اتنی اذیتوں اور تکلیفوں کے اندر جب 8 ہجری 17 رمضان کو میرے محمد پاک کا شہر مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور 13 اور 8 کتنے ہوئی ہے؟ 13 اور 8 13 سال مکہ میں تکلیف پہنچائی، 8 سال سونے محمد پاک کو کہاں تکلیف پہنچائی؟ مدینہ میں۔ تو حضور کو کتنے سال تکلیف پہنچاتے رہے؟ 21 سال۔ تو نبی کے کتنے سالہ دشمن ہوئے؟ یہ کافر مکے والے حضور کے دشمن تو تھے نا، کتنے سالہ دشمن؟ 21 سالہ دشمن۔ ایمان اللہ نسو توارا کوئی دشمن ہوئے، لڑائی جھگڑا ہوئے، کوئی 2 مہینے، کوئی 3 مہینے، کوئی 6 مہینے، کوئی زیادہ سال 2 سال، اسے انہوں معاف نہیں کر دے۔ میرے محمد پاک 21 سالہ دشمنوں کو 17 رمضان 8 ہجری کو جب مکہ فتح ہوا، حضور جب مکہ میں داخل ہوئے فاتح بن کر، تو میرے نبی کے آنے کی حالت یہ تھی کہ حضور اپنے اونٹ مبارک ہیں۔ ایک ساتھی پوچھتا ہے ابو سفیان سے جو ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے، حضور محمد پاک کے دشمنوں میں سر فہرست رہا کرتے تھے، بعد میں رضی اللہ عنہ بنے۔ فتح مکہ کے موقع پر کسی نے کہا ابو سفیان ان آنے والوں میں سے محمد عربی کون سے ہے؟ فاتح بن کر آ رہے ہیں، 21 سالہ دشمنوں کو فتح کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ اونٹ مبارک پر میرے محمد پاک کا سر مبارک عاجزی سے، تواضع سے کتنا جھکا ہوا تھا۔ اونٹ کی آنگے والی جو 2 لکڑیاں پالان کے اوپر ہوتی ہیں، میرے محمد عربی کا عاجزی سے اللہ کی دربار کے اندر سر جھکتے جھکتے اونٹ کے پالان کی لکڑیوں کے ساتھ میرے محمد کی پیشانی لگی ہوئی۔ عاجزی کے ساتھ آ رہے، بولو بولو، تو ہمیں کس چیز کا ناز ہے؟ کیسی عاجزی کے ساتھ آ رہے؟ آپ کے ساتھ آپ کی سواری پر کون بیٹھتا ہے؟ میرے محمد عربی اللہ کی قسم ساری دنیا کا کفر آنکھیں لگا کر دیکھ رہا ہے۔ آج محمد عربی 21 سالہ دشمنوں کے ساتھ کیسا انتقام کا معاملہ کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے چاروں طرف سے آنکھیں ہیں، نگاہیں ہیں، کان متوجہ ہے۔ اللہ کے نبی کس حالت میں آ رہے ہیں؟ اونٹ پر سوار ہیں، عاجزی سے سر جھکا ہوا ہے، اور محمد عربی کی پیٹھ مبارک کے ساتھ کوئی جنرل نہیں، کوئی کرنل نہیں، کوئی صدر اور وزیر نہیں۔ اللہ کی قسم محمد عربی کے بدن مبارک کے ساتھ دوستو غلام بھی نہیں، غلام کا بھی بیٹا اسامہ بن زید، زید تو غلام تھا، اسامہ کون ہے؟ غلام نے، غلام کا بھی بیٹا۔ میرے محمد پاک نے 21 سالہ دشمنوں کو یوں فتح کیا، اونٹ پر سوار ہے، سر مبارک جھکا ہوا ہے، اپنی کمر کے ساتھ کسی صدر کو نہیں بٹھایا ہوا، غلام کے بھی غلام کو بٹھایا ہوا ہے، اور زبان سے پڑھتے آ رہے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ پوزیشن، شان، بلندی، عظمت میرے نبی کی کتنی اور عاجزی کتنی۔ اب ذرا غور فرماؤ، ہم اور آپ کہاں ہے؟ کیا پوزیشن ہے اور کیا تکبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے خدائی کے مقام سے، البدایہ والنہایہ تاریخ کی مخبر ترین، عربی کی مستند ترین حوالہ میرے محمد پاک نے خدائی کے مقام سے مکے میں جب داخل ہوئے، بیت اللہ کے اندر آئے، 21 سالہ دشمن کوئی سر چھپائے ہوئے ہے، کوئی کونے میں ہے، کوئی پہاڑ پہ چڑھ گیا، کوئی اپنے کمرے کے اندر ہے، کوئی گلی کے کونے میں تھر تھر کانپ رہا ہے کہ آج ہمارے سے 21 سالہ دشمنی کا انتقام لیا جائے گا۔ لیکن قربان جو میرے محمد پاک کی عاجزی، میرے محمد
محمد پاک کا اخلاق. اللہ کے نبی جب بیت اللہ میں پہنچے، اب دنیا چاروں طرف سے دیکھ رہی ہے، کان متوجہ ہے. ذرا آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں، ہم اپنے ساتھ رہنے والوں میں کیا معاملہ کرتے ہیں، ہمارے تکبر کی کیا کیفیت ہے، ہمارے ساتھ معاملات کی کیا کیفیت ہے. میرے نبی محمد پاک اعلان کرتے ہیں، ساری دنیا سن رہی ہے. اللہ کے نبی نے سر مبارک اٹھایا اور اعلان کرتے ہیں، فَاذْهَبُوا أَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ مَنْ غَلَّقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ. میرے سورہ محمد پاک نے فرمایا، جاؤ جاؤ 21 سالہ دشمنوں، جاؤ میں محمد عربی سب کو معاف کرتا ہوں. اور نبی کے مد مقابل سب سے پہلے ابو جہل کے بعد سب سے